معاشی بحران کی تاریخ کئی دہائیوں پر محیط ہے، جس میں مختلف اندرونی اور بیرونی عوامل شامل ہیں۔ یہاں مختصر طور پر چند اہم وجوہات بیان کی جا رہی ہیں جو پاکستان کے معاشی بحران کی بنیاد بنے۔ منصوبہ بندی کی کمی۔ قیام پاکستان کے بعد معیشت کی ترقی کے لیے طویل المدتی منصوبہ بندی کا فقدان رہا۔ بیشتر فیصلے وقتی بنیادوں پر کیے گئے، جس کا نقصان مستقبل میں بھگتنا پڑا۔ سیاسی عدم استحکام۔ ملک میں بار بار حکومتوں کی تبدیلی، مارشل لا اور سیاسی کشمکش نے پالیسیوں کے تسلسل کو متاثر کیا۔ جس سے معاشی نظام غیر یقینی کا شکار رہا۔ قرضوں پر انحصار۔ پاکستان نے مسلسل بیرونی قرضے لیے، مگر ان کو ترقیاتی منصوبوں کے بجائے خسارے پورا کرنے اور کرنسی کو مستحکم رکھنے پر خرچ کیا گیا، جس سے قرضوں کا بوجھ بڑھتا گیا۔ کرپشن اور بدانتظامی۔ اداروں میں کرپشن، ٹیکس چوری اور وسائل کا غلط استعمال بھی معاشی کمزوری کی بڑی وجہ رہا ہے۔ پبلک سیکٹر ادارے مسلسل خسارے میں رہے۔ برآمدات میں کمی اور درآمدات پر انحصار۔ پاکستان کی برآمدات محدود اور کم ویلیو کی ہیں، جبکہ درآمدات میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا، جس سے تجارتی خسارہ بڑھا۔ 6 توانائی بحران۔ بجلی اور گیس کی قلت نے صنعتی پیداوار کو متاثر کیا، جس سے معاشی ترقی کی رفتار سست ہو گئی۔ دہشت گردی اور امن امان۔ 2000 کی دہائی میں دہشت گردی کی لہر نے ملکی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا۔ سرمایہ کاری میں کمی آئی اور سیاحت سمیت کئی شعبے متاثر ہوئے۔ تعلیمی و فنی تربیت کا فقدان۔ افرادی قوت کی صلاحیتوں میں کمی اور فنی تربیت کی کمی نے صنعتی ترقی کو روکا۔ IMF پر انحصار۔ بار بار IMF سے قرض لینا اور اس کی شرائط کو ماننا بھی معاشی خود مختاری کو متاثر کرتا رہا۔ پاکستان کے معاشی بحران کی ایک بڑی وجہ قرضوں پر انحصار ہے۔ اس کی تاریخ قیام پاکستان کے فوراً بعد سے شروع ہوتی ہے اور آج تک جاری ہے۔ قرضوں پر انحصار کی تاریخ۔ ہسٹری آف ڈیٹ ڈیپینڈنس ان پاکستان۔ ابتدائی دور 1947-1960۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد مالی وسائل کی کمی تھی۔ بھارت نے پاکستان کا مالی حصہ روک لیا تھا، جس سے پاکستان کو شدید مالی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات میں پاکستان نے اپنے ابتدائی سالوں میں بیرونی امداد اور قرضوں کا سہارا لیا۔ ابتدائی قرضے زیادہ تر ترقیاتی منصوبوں اور بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے لیے گئے۔ ایوب خان کا دور اس دور میں پاکستان نے کئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے، جن میں ڈیم، نہریں اور صنعتی ترقی شامل تھی۔ ان منصوبوں کے لیے عالمی بینک، IMF اور امریکہ سے بڑے پیمانے پر قرضے لیے گئے۔ قرضوں کی بنیاد پر ترقی ہوئی، لیکن واپس ادائیگی کا کوئی مؤثر نظام نہ تھا۔ بھٹو دور 1970 کی دہائی میں معیشت قومیائی گئی، جس سے صنعت اور بینکنگ نظام متاثر ہوا۔ اس وقت پاکستان کو زر مبادلہ کی کمی کا سامنا ہوا اور مزید قرضوں کا سہارا لینا پڑا۔ قرضوں کا استعمال اکثر سیاسی پالیسیوں کو چلانے کے لیے کیا گیا۔ ضیاء الحق دور۔ افغان جنگ کے باعث امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے پاکستان کو مالی امداد اور قرضے دیے۔ اگرچہ اس دور میں زر مبادلہ آیا، مگر اس کا استعمال ترقی کے بجائے سیاسی مقاصد اور دفاعی خرچ پر ہوا۔ قرضوں کی رفتار میں اضافہ۔ اس دور میں IMF، ورلڈ بینک اور دیگر مالیاتی اداروں سے مسلسل قرضے لیے گئے۔ ہر حکومت آئی اور نئی قسط لی،
مگر پرانے قرضوں کی ادائیگی اور سود کے لیے مزید قرضے لیے جاتے رہے۔ 6. مشرف دور 8 9/11 کے بعد پاکستان کو امریکہ کی حمایت کے بدلے میں اقتصادی مراعات اور قرضے ملے۔ بیرونی قرضوں میں اضافہ ہوا، لیکن صنعتی پیداوار یا برآمدات میں خاطر خواہ ترقی نہ ہو سکی۔ 2008 سے اب تک پاکستان نے بار بار IMF سے بیل آؤٹ پیکج لیے۔ 2003-2004 تک پاکستان کا کل قرضہ 6,000 ارب روپے سے زائد ہو چکا تھا، جس میں بیرونی اور اندرونی قرضے دونوں شامل تھے۔ ہر حکومت قرضہ لیتی ہے تاکہ پرانے قرضے چکائے، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا۔ نتائج: قرضوں کی ادائیگی میں ہر سال بجٹ کا بڑا حصہ صرف ہوتا ہے۔ ترقیاتی کاموں پر خرچ کم رہ جاتا ہے۔ معیشت قرضوں کے دائرے میں قید ہو چکی ہے۔ خود مختاری متاثر ہوتی ہے کیونکہ آیا EMFG سے ادارے پالیسیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔